لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جب سدوم میں آباد ہوئے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ فحش کاموں میں، گناہوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں نہ ہو، اور دنیا کی کوئی خوبی ان میں نہ تھی مگر جو فحاشی انہوں نے شروع کی اس کا رواج اس وقت تک کسی قوم میں نہ تھا، یعنی اپنی شہوت لڑکوں سے حاصل کرتے تھے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہ کیا، یعنی کہ تم اپنی شہوت عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پاکیزہ زندگی گزارنے اور دوسری برائیوں سے بچ کر نیک ہو جانے کی تلقین کی، مگر ان بدبختوں پر الٹا ہی اثر ہوا، اور اس کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ بہت ہی پاک باز لوگ ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ جب قوم نصیحتوں سے بیزار ہو گئی تو کہنے لگی اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ادھر لوط علیہ السلام کی قوم یہ سوال کر رہی تھی، ادھر فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، اور یہ تیرے رب کی طرف سے حد سے گزرنے والوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر حسین و جمیل اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، ساتھ ہی قوم کے بدکار بری نیت سے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر لڑکوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم اللہ کی طرف سے تیری قوم پر عذاب لائے ہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پچھلی طرف سے نکل جانا، مگر تمہاری بیوی انہی بدبختوں کے ساتھ رہے گی۔ پھر یوں ہی ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی رستے سے ہی واپس آ گئی اور باقی لوگ نکل گئے۔ رات کو آخری پہر ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور آبادی کا تختہ زمین سے اٹھا کر پلٹ دیا گیا، اور پتھروں کی بارش نے قوم لوط علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دیا۔